सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम कहते हैं कि तमाम खिलाड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, 100% कारकर्दगी दिखाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान शान मसूद का कहना था कि T20 में वक्त के साथ तब्दीलियां करना होती हैं, नेशनल स्टेडियम की कंडीशन से वाकिफ हैं। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम एक वेल बैलेंस बॉलिंग लाइनअप लें जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स कवर हों, क्योंकि जब आप T20 क्रिकेट खेल रहे होते हैं मैच बहुत जल्दी उसका जो रुख होता है बहुत जल्दी पलटता है, तो आपकी कोशिश यही होती है कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस हों, चाहे वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट में डिफरेंट स्पिनर्स हों, चाहे वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ फास्ट बॉलर्स हों। तो कोशिश यही होगी एक वेल बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक हम लेकर जाएं अपने साथ। हम लोग सारे अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, हमारे प्लेयर्स काफी ज्यादा परफॉर्म किया है उन्होंने। सो आई थिंक ऑन अ गिवन डे जो भी अच्छा खेलेगी टीम वही जीतेगी। इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि अपना 100% दें और अच्छी तरह रिजल्ट को अपने पास लेके आ सकें। कराची में PSL मैचेस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए SSU कमांडो समेत सिक्योरिटी डिवीजन और स्पेशल ब्रांच के एहलकार हिस्सा लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में PSL मैचेस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए SSU कमांडो समेत सिक्योरिटी डिवीजन और स्पेशल ब्रांच के एहलकार हिस्सा लेंगे। कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL 5 के बकिया मैचेस आज से शुरू होंगे और इसके लिए सिक्योरिटी प्लान को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। SSU कमांडोज तैनात किए गए हैं। स्टेडियम के अतराफ में भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी गई है, जबकि ट्रैफिक प्लान को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। 1000 से ज़्यादा SSU कमांडोज हैं जो कि सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसके अलावा 500 एहलकार दीगर भी तैनात किए गए हैं जो कि इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा ट्रैफिक प्लान को भी हतमी शक्ल दी गई है। नेशनल स्टेडियम के अतराफ में ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए भी इक़दाम किए गए हैं, जबकि मैचेस के दौरान हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी मुसलसल निगरानी की जाती रहेगी। कराची का नेशनल स्टेडियम है जहां एक बार फिर से क्रिकेट की रौनकें बहाल होंगी, तमाशाई नहीं होंगे। बंद स्टेडियम में ये मैच होगा और सिक्योरिटी को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। समर अब्बास बताएगा, सिक्योरिटी प्लान क्या तरतीब दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये सिक्योरिटी प्लान SSU की जानिब से तरतीब किया गया है, जिसमें DIG मकसूद मेमन ने इंतजामात का जायजा लिया और इजलास किया, जिसमें पुलिस के आला अफसरान समेत आर्मी और रेंजर्स के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। आर्मी और पुलिस कमांडोज की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने की मुश्तरका मशक़ें भी की गई हैं। मैचेस के दौरान SSU के 1038 कमांडोज समेत सिक्योरिटी डिवीजन के 1500 से ज़ायद एहलकार अपने ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि कराची पुलिस के 5000 से ज़ायद और ट्रैफिक पुलिस के 1800 और स्पेशल ब्रांच के 500 एहलकार जो है सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में PSL के दूसरे मरहले के लिए नेशनल स्टेडियम जाने वाले रास्ते आम पब्लिक के लिए बंद कर दिए गए, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए मुतबादल रूट प्लान भी जारी कर दिया है। मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। कामरान बताएगा, क्या ट्रैफिक प्लान दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर। अगर PSL मैचेस के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल मैदान जो है वो सज गया है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ट्रैफिक प्लान के हवाले से अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पे 4 ऐसे पॉइंट हैं जो नेशनल स्टेडियम की जानिब आने वाले जो रास्ते हैं। एक जो रास्ता है मिलीनियम से नेशनल स्टेडियम, दूसरा जो रास्ता है कारसाज शारा फैसल से नेशनल स्टेडियम, जबकि दूसरी जानिब जो हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम की जानिब आने वाला जो रास्ता है, और चौथा जो पॉइंट है न्यू टाउन से नेशनल स्टेडियम की जानिब आने वाला जो रास्ता। ये चारों जो पॉइंट हैं, जो रास्ते हैं, रूट हैं जो नेशनल स्टेडियम की तरफ आने वाले हैं, इनको आम पब्लिक के लिए, ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पे एलामिया जारी किया गया है और आवाम से ये गुजारिश की गई है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन किया जाए। हैवी ट्रैफिक का जो दाखिला है उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी, जबकि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार और जो सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं वो इस वक्त चौकस हैं, चाको चौबंद अपने उसमें ड्यूटी में अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। और PSL के मैचेस आज दोपहर के बाद 3 बजे मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा।
شائقین جو کرکٹ ہیں ان کو بڑے جوش کے ساتھ بڑے خوش ہیں اس حوالے سے، لیکن کرونا وائرس کی وبا کے باعث شائقین جو کرکٹ ہیں وہ نیشنل اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ نہیں دیکھ سکیں گے، بلکہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کے میچ دیکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ بھارت ایل او سی پر اشتعال انگیزیوں سے باز نہ آیا، شہری آبادی پر فائرنگ اور گولہ باری سے 1 فوجی جوان اور 4 شہری شہید ہو گئے۔ بھارتی حملوں میں 12 شہری اور 5 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں متعدد بھارتی چوکیاں تباہ کر دی گئیں، جس سے بھارت کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ آج 10:30 بجے وزارت خارجہ میں یہ پریس کانفرنس کریں گے۔ وزیر خارجہ اس پریس کانفرنس میں ایل او سی پر بھارتی کشیدگی کے حوالے سے موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس میں بھارت کی جانب سے جاری اشتعال انگیزی کے حوالے سے اہم حقائق دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان نے بھارت سے ایک ہی روز میں دوسری مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا۔ پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا، شدید احتجاج ریکارڈ کرایا اور احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی افواج نے نیلم، لیپا، جہلم اور باغ ویلی کے مختلف سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارت نے رواں برس 2737 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کی، 25 افراد شہید اور 218 زخمی ہوئے۔ بھارت کا معصوم شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا اور بھارتی ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی افواج نے نیلم، لیپا، جہلم اور باغ ویلی کے مختلف سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ وفاقی بیوروکریسی میں سارا سال تبدیلی کی ہوا چلتی رہی۔ اس حوالے سے بابر شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ تحریک انصاف کے دور میں تبادلوں کا سیلاب آ گیا۔ صرف ایک سال میں 1000 سے زائد افسروں کو ادھر ادھر کر دیا گیا۔ 24 نیوز کو دستیاب دستاویزات کے مطابق جولائی 2019 سے جون 2020 تک وفاقی بیوروکریسی کے گریڈ 17 سے 22 کے 1390 افسروں کے ریکارڈ تقرر تبادلے ہوئے۔ ایک سال کے دوران غیر معمولی طور پر گریڈ 22 کے آئی جی پولیس رینک کے 19 اور گریڈ 22 کے وفاقی سیکرٹری سطح کے 105 اعلیٰ افسران کے تقرر تبادلے کیے گئے، جبکہ پولیس سروس گریڈ 21 کے 28 اور گریڈ 20 کے 77 افسروں سمیت مجموعی طور پر 290 پولیس افسر تبدیل اور تعینات ہوئے۔ دستاویز کے مطابق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس افسران کے 469، سیکریٹریٹ گروپ کے 356، آفس مینجمنٹ گروپ کے 275، ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 22 کے 86، گریڈ 21 کے 78، گریڈ 20 کے 77، سیکریٹریٹ گروپ گریڈ 22 کے 19، گریڈ 21 کے 29 اور گریڈ 20 کے 85 افسروں کے تقرر تبادلے ہوئے۔ سال 2020 کا پہلا تبادلہ آئی جی گلگت بلتستان کا ہوا اور ثناء اللہ عباسی کو گلگت بلتستان سے آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا۔ بابر شہزاد ترک، 24 نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں غیر سرکاری تنظیم بہبود کے زیر اہتمام دستکاری سے متعلق فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی صدر پاکستان کی اہلیہ سمینہ الوی نے خواتین کو با اختیار بنانے پر خصوصی توجہ دینے کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ گوہر محسود کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ غیر سرکاری تنظیم بہبود کے زیر اہتمام دستکاری سے متعلق فیشن شو کرایا گیا۔ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے خاتون اول سمینہ الوی نے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانے کی ضرورت ہے۔ Almost half of our population, yet the female participation in the labor force is around 25%, which is below the global average. We need to encourage women to take part in the economic activities of the country. تقریب میں ریمپ واک کا خصوصی اہتمام کیا گیا اور بہبود کے تحت بننے والی دستکاری اشیاء کی نمائش کی گئی، جسے حاضرین نے خوب داد دی۔ تقریب کا اہتمام سرینا ہوٹل اور غیر سرکاری تنظیم بہبود کے اشتراک سے کیا گیا تھا، جس میں ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ کیمرامین واجد مغل کے ہمراہ گوہر محسود، 24 نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں گے گلگت بلتستان کے انتخابات کا۔ انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کی 24 نشستوں میں سے 23 نشستوں پر انتخابات کل ہوں گے۔ گلگت کی نشست حلقہ نمبر 3 میں امیدوار جعفر شاہ کے انتقال کے باعث انتخابات نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ نمبر 3 میں انتخاب 1 ہفتے بعد ہوگا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، انتخابی مہم ختم ہو گئی، ابھی کیا گہما گہمی ہے؟
جی بالکل، گلگت بلتستان کے انتخابات کا یہ معرکہ ہے اور کمپین کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب کوئی بھی امیدوار اپنے لیے کمپین نہیں کر سکے گا. الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق جو ہے وہ آج رات جو اب 12 بج چکے ہیں، اس کے بعد سے کوئی بھی امیدوار کمپین نہیں کرے گا. گلگت کے انتخابات کی اگر ہم بات کریں تو کل 24 نشستیں ہیں، جن میں 23 نشستوں پر 15 نومبر کو انتخابات ہوں گے، جبکہ گلگت کی حلقہ نمبر 3 جس کے امیدوار جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد اب اس نشست پر جو 24ویں نشست ہے گلگت بلتستان اسمبلی کی، اس پر ایک ہفتے بعد انتخابات ہوں گے. جبکہ گلگت بلتستان کی اگر ہم اوورآل بات کریں تو تمام تر پارٹیوں کی جو قائدین ہیں وہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر انتخابی مہم بھی کی تھی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گلگت میں ہی موجود رہیں گے اپنی اس کمپین کے حوالے سے، جبکہ مسلم لیگ نون کا وفد اور JUI کا وفد بھی یہاں پر موجود رہے گا. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار جو ہے وہ کس پارٹی سے بنیں گے، اس کا فیصلہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کی عوام کرے گی. عثمان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ مجھے جلسے کی اجازت نہیں ملی، لیکن وزیر دندناتے پھر رہے ہیں. یہ دھاندلی سے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. پوری دنیا کی نگاہیں اس الیکشن پر ہیں اور اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو صورتحال خوفناک ہوگی. کہتے ہیں کہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے کیونکہ یہ لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں. مریم نواز نے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا. کہتی ہیں نالائق سلیکٹڈ انتقام کا مارا ہے جس نے ملک کا امن خطرے میں ڈال دیا. پاکستان کی ساری بیماری کا ایک ہی علاج ہے، جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے. ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو غربت اور لا قانونیت آتی ہے. وہ سوات میں جلسے سے خطاب کر رہی تھیں. PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی مذاکرات کا عندیہ دے دیا. کہتے ہیں حکومت کو عوام پر اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا، اسی وجہ سے ان سے بات کی جائے گی، لیکن فیصلہ PDM کرے گی، اکیلے ایسے فیصلہ نہیں کر سکتا. مولانا فضل الرحمان نے گلگت بلتستان الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا دیا. بولے گلگت میں ننگے انداز میں پری پول دھاندلی ہو رہی ہے. ڈائیلاگ کی بات کی گئی ہے، یہ ہے بات کرنے کی، اس کا فیصلہ PDM کرے گا. اس حکومت کو قوم پر مسلط کرنے کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، تو جو ذمہ دار ہے ظاہر ہے کہ جب اس حوالے سے کچھ اصلاحات کی طرف ہم جائیں گے تو اس کے ذمہ دار کے ساتھ بات کریں گے، اس اصولی موقف کو برقرار رکھتے ہوئے. جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس قدر ننگے انداز کے ساتھ وہاں پری پول دھاندلی ہو رہی ہے. کس طریقے سے الیکشن کمیشن وہاں کا بے بس ہے. ایک حلقے میں جہاں کل سرکاری ملازمین کے ووٹ 700 ہیں، لیکن جو پوسٹل بیلٹ ان کے وہاں جاری کیے گئے ہیں وہ 1791 جاری کیے گئے ہیں. کی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بلاول مریم ملاقات گلگت بلتستان انتخابات میں ان جماعتوں کی شکست کا پتہ دے رہی ہے. اب یہ دھاندلی کا ڈھول پیٹنے کا نیا منصوبہ تیار کریں گے. ان کے لیے انتخابات صرف وہ شفاف ہوتے ہیں جس میں یہ جیتیں. ایسی ملاقاتیں PDM کے تاریک مستقبل کو روشن نہیں بنا سکتی. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بلاول اور مریم کی ملاقات گلگت بلتستان انتخابات میں ان جماعتوں کی شکست کا پتہ دے رہی ہے. اب یہ دھاندلی کا ڈھول پیٹنے کا نیا منصوبہ تیار کریں گے. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے انتخابات صرف وہ شفاف ہوتے ہیں جس میں یہ جیتیں. ایسی ملاقاتیں PDM کے تاریک مستقبل کو روشن نہیں بنا سکتی. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدر عباس رضوی MKM کے مرکز بہادر آباد پہنچ گئے. حیدر عباس رضوی نے MKM رہنماؤں اور ذمہ داروں سے ملاقات کی. حیدر عباس رضوی جو کہ کچھ روز پہلے ہی پاکستان واپس پہنچے ہیں، وہ بہادر آباد گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. حسن، حیدر عباس رضوی پولیٹیکلی ایکٹیو ہو رہے ہیں اب؟ جی دیکھیں، اب تک کچھ روز پہلے جو ہے وہ حیدر عباس رضوی جو ہے وہ واپس پاکستان پہنچے تھے، جس کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ شروع نہیں کی تھی اور وہ اپنے گھر پہ ہی موجود تھے. بتایا یہ جا رہا تھا ان کی جانب سے کہ ان کی والدہ کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب ہے، جس کے باعث وہ واپس بھی آئے ہیں. اور اب ہم نے آج تو دیکھا کہ وہ انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بھی جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. آج کئی روز کے بعد پاکستان پہنچنے کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ MKM پاکستان کا جو آئیڈی مرکز ہے بہادر آباد، وہاں پر وہ پہنچے. اس کے بعد وہاں پہ جو کارکنان تھے اور ذمہ داران موجود تھے ان سے حیدر عباس رضوی نے ملاقات بھی کی. اور اس کے علاوہ جو
شعبہ اطلاعات ہے MKM کا، اس کا بھی انہوں نے دورہ کیا، وہاں کے معاملات دیکھے. تو آج جو دورہ کیا گیا ہے حیدر عباس رضوی کی جانب سے، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ آج سے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے حسن عباس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کورونا کی دوسری لہر نے تشویش بڑھا دی. ایک دن میں 37 افراد کورونا کے باعث زندگی ہار گئے. پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی جام مدد علی انتقال کر گئے. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2304 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ 195 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں. برطانیہ میں دوران سفر بس میں ماسک نہ پہننے پر مسافر کو 1710 پاؤنڈز کا جرمانہ کر دیا گیا. ویمبلڈن کورٹ نے مجموعی طور پر 3 مسافروں کو 2000 پاؤنڈ سے زائد کا جرمانہ کیا ہے. واضح رہے کہ عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی پابندی ہے اور دوران سفر بس میں ماسک نہ پہننے پر مسافر کو 1710 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے. ویمبلڈن کورٹ نے مجموعی طور پر 3 مسافروں کو 2000 پاؤنڈ سے زائد کا جرمانہ کیا ہے اور شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عوامی مقامات پر ماسک ضرور پہنیں. آسٹریا میں کرونا کیسز کے باعث جزوی لاک ڈاؤن نافذ ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9586 نئے کیسز سامنے آ گئے، جبکہ 53 افراد جان کی بازی ہار گئے. آسٹریا میں کرونا کیسز کے باعث جزوی لاک ڈاؤن ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9586 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 53 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں. مختلف علاقوں میں جزوی لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اور ان علاقوں کو جزوی طور پر بند رکھا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 9586 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 53 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں. کرونا کیسز کی یہ دوسری لہر ہے جو کہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. آسٹریا میں کرونا کیسز کے باعث جزوی لاک ڈاؤن نافذ ہے. اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3.5 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی ورکنگ تیار کر لی ہے. پیٹرول 3.5 روپے فی لیٹر کم کرنے کی تجویز ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل 2.5 روپے فی لیٹر کم کیے جانے کا امکان ہے. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان 15 نومبر کو ہوگا اور نئی قیمتوں کا اطلاق 16 نومبر سے ہوگا. نئی قیمتوں کا یہ اطلاق 15 روز کے لیے ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 3.5 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے. اوگرا نے اس سلسلے میں سمری تیار کر لی ہے جو کہ وزیر اعظم کو بھیجی جائے گی اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ان قیمتوں کا اطلاق ہوگا. امارت گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین شفیق اکبر کی جانب سے اسلام آباد میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترکی اور اسپین کے مندوبین کے علاوہ حکومتی نمائندوں، معززین اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی. غیر ملکی مندوبین میں صدر ایڈیو گروپ اور ایڈی اوپن مصطفیٰ ساک، چیئرمین برک پلس کامل ارسلان اور چیئرمین NG کوٹاہیا ارکان گورال شامل تھے. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر، پاکستان میں ترکی کے سفیر مصطفیٰ یرزاکل، عثمان ڈار، سینیٹر فیصل جاوید، شہریار آفریدی، زلفی بخاری بھی اس تقریب میں شریک ہوئے. ایکسپورٹ ایریا مینیجر ٹونی پیرس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام اور متعلقہ کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی. شفیق اکبر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور متعلقہ شعبوں میں بہت استعداد ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے کام سے ملکی معیشت میں بہتری آئے تاکہ برآمدات کو بڑھایا جا سکے. مصطفیٰ ساک نے اس موقع پر کہا کہ ترکی کی معروف کمپنیز کی پاکستانی کمپنیز کے ساتھ شراکت مزید معاون ثابت ہوگی. فرانس میں 24 نیوز کی بندش کے خلاف پاکستانی کمیونٹی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. انہوں نے 75 روز سے بند 24 نیوز کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. فرانس میں پاکستانی کمیونٹی کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صدر پیپل پارٹی فرانس اپنی پوری پارٹی کی طرف سے بھرپور مذمت کرتا ہوں جو 24 چینل پہ پاکستان گورنمنٹ نے پابندیاں لگائی ہیں. چینل کو آج 75 ڈیز ہو گئے ہیں، اس پہ بندش لگی ہوئی ہے. ہم جتنے بھی اوورسیز ہیں ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ایوان بالا سے یہ التماس کرتے ہیں کہ 24 چینلز کو، نشریات کو جلد سے جلد بحال کیا جائے. نیوز چینل 24 کو پاکستان میں بند ہوئے تقریباً 75 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. میں وزیر اعظم عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ سول ڈکٹیٹرشپ ہے یا ایک جمہوری مملکت ہے.
24 न्यूज़ चैनल को आज 75 दिन हुए हैं, बंद कर दिया गया है। मैं इसकी बहाली का मुतालबा करता हूं और मीडिया पर जो पाबंदियां आयद हैं उनकी बहुत मजीद मजम्मत करता हूं। अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल मार्क मिली ने बदलते सियासी मंजरनामे में फ़ौज को सियासत से दूर रखने के अज़्म का इजहार कर दिया। नए सेक्रेटरी दिफा क्रिस्टोफर मिलर की मौजूदगी में तकरीर करते हुए जनरल मार्क मिली ने कहा कि हम किसी बादशाह, मलिका, आमिर या डिक्टेटर से वफादारी का हल्फ नहीं उठाते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना था कि हम किसी एक फ़र्द पर हल्फ नहीं उठाते, हम किसी मुल्क, कबीले या मजहब का हल्फ भी नहीं उठाते, हम आइन का हल्फ उठाते हैं। हर फौजी, चाहे उसका ताल्लुक बरी, बहरी या फ़ज़ाई फ़ोर्स से हो, हर कीमत पर इस दस्तावेज़ की हिफाजत और दिफा करेगा। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुतनब्बे किया है कि सऊदी अरब को धमकाने वालों और सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बनने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जद्दा में गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में हमले के बाद सऊदी मजलिस शूरा का इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बनेगा तो उसे भरपूर जवाब देंगे। कब्रिस्तान में होने वाले धमाके में 2 अफराद ज़ख्मी हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल और जनरल असम्बली ने आलमी अदालत इंसाफ के लिए 5 जजेस का इंतखाब कर लिया। नौमुंतखब जजेस का ताल्लुक जर्मनी, जापान, चीन, युगांडा और स्लोवाकिया से है। 15 रुकनी आलमी अदालत इंसाफ के लिए होने वाले इंतखाबात के बाद जजेस को कामयाबी हासिल हुई। इंतखाबी अमल में नाइजीरिया, रवांडा और क्रोएशिया के भी जजेस उम्मीदवार थे जो 2 मरहले की वोटिंग के बाद मुकाबले से खारिज हो गए। नए जजेस का इंतखाब फरवरी 2021 से 2030 तक के लिए किया गया है। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं मरीम नवाज़ के बयान से इमरान खान हुकूमत को इस्तेहकाम मिला। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत सूबों के पास है, किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत मिलनी चाहिए। मरियम साहबा ने जो बयान दिया है और जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, इससे इमरान खान की हुकूमत को इस्तेहकाम मिला है, ताकतवर हुई है, मजबूत हुई है, बेहतरी की तरफ है और स्ट्रॉन्ग हुई है। एक बात कहना चाहता हूँ, ये चौधरी मंजूर लाई और चौधरी ज़हूर लाई की औलाद है, ये इमरान खान को वोट देगी जब भी इमरान खान पे बुरा वक्त आए। 18वीं तरमीम के बाद ये है ही सूबे के पास, वफाक के पास नहीं है। और हमने पंजाब हुकूमत को चीफ सेक्रेटरी को लेटर भी लिख दिया है कि विदिन 15 डेज हमें वो रिपोर्ट करें कि उन्होंने अब तक क्या इम्प्लीमेंटेशन की है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।